نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، علم میراث کا آج ہم سبق نمبر 5 پڑھنے کی اللہ کی بارگاہ سے توفیق حاصل کریں گے، جس کے اندر بیٹی کی جتنی حالتیں ہیں ان کو ذکر کیا جائے گا کہ اگر بندہ فوت ہو جائے تو اس کی بیٹی کو مال وراثت میں سے کتنا حصہ دیا جائے گا۔ تو آئیے اس مسئلے میں علماء فرماتے ہیں کہ بیٹی کی 3 حالتیں ہیں۔ ایک حالت میں بیٹی کو 1/2 یعنی نصف دیا جائے گا، اور دوسری حالت میں بیٹی کو 2/3 یعنی 2/3 حصہ دیا جائے گا، اور تیسری حالت میں بیٹی کو عصبہ قرار دیا جائے گا۔ عصبہ کی تعریف آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ عصبہ کسے کہتے ہیں۔ اس بات میں سے جب بیٹی جائے گی تو ظاہری بات ہے کہ پھر اصحاب فروض سے جو مال بچے گا اس مال کو تقسیم کرتے ہوئے بیٹی کو حصہ دیا جائے گا۔ تو آئیے ان 3 حالتوں کی تفصیل جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں۔ 1/2 یعنی نصف حصہ بیٹی کو کب دیا جائے گا؟ کہتے ہیں کہ اگر بندہ فوت ہو جائے اور اس کی ایک بیٹی صرف ہو، فَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، قرآن فرما رہا ہے کہ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اگر ایک بیٹی ہے تو پھر اس کو آدھا حصہ دیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی فوت ہو گیا ہے، اس نے ایک بیٹی چھوڑی ہے، ایک بیوی چھوڑی ہے، اور دوسرے رشتہ دار اس نے چھوڑے ہیں، تو اب کیا کیا جائے گا؟ اس بیٹی کو کتنا حصہ دیا جائے گا؟ اس کے 1 لاکھ ترکہ میں سے 50,000 روپیہ جو ہے وہ اس بیٹی کو دیا جائے گا، نصف اس کو دیا جائے گا۔ اور دوسری حالت بیٹی کی ہے 2/3۔ 2/3 بیٹی کو کب دیا جائے گا؟ کہتے ہیں کہ اگر میت کی 2 یا 2 سے زائد بیٹیاں ہوں، ایک اکیلی بیٹی نہیں ہے، اس کی 2 بیٹیاں ہیں یا 3 بیٹیاں ہیں یا 4 ہیں یا 5 ہیں، جتنی بھی ہیں 2 سے زائد ہوں، تو پھر ان کو 2/3 حصہ دیا جائے گا، 2/3 ان کو دیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ 75,000 روپے مال وراثت ہے، تو اس کو 25-25 کر کے اگر ہم تقسیم کریں تو یہ دہائی بنے گا اس کا 25، 2/3 سے اس کے بنے گے 50۔ تو اب ہم ان بیٹیوں کو، وہ 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، 6 ہیں، یعنی اگر 2 سے زائد ہیں تو پھر کیا کیا جائے گا؟ ان کو 2/3 حصہ دیا جائے گا، اور 75,000 میں سے 50,000 روپیہ ان کو دیا جائے گا۔ اچھا، تیسری صورت میں بیٹی عصبہ قرار دی جائے گی۔ بیٹی عصبہ کب قرار دی جاتی ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر میت کا بیٹا ہو تو پھر بیٹی اس بات میں چلی جائے گی۔ اب اصحاب فروض کو پہلے دیا جائے گا۔ اصحاب فروض آپ پڑھ چکے ہیں، یہ 12 جن میں سے 4 مرد اور 8 عورتیں ہیں، 12 کی تعداد ہے اصحاب فروض کی۔ پہلے ان کو تقسیم کیا جائے گا، وہ مال وراثت اگر ان کو تقسیم کر کے پھر بچ جاتا ہے تو اس بچے ہوئے مال کو ہم کیا کریں گے؟ پھر ہم اسباط میں تقسیم کریں گے۔ تو اگر اصحاب فروض کے حصے سے مال بچ گیا تو پھر اس بیٹی کو دیا جائے گا، اگر مال اصحاب فروض میں ہی تقسیم ہو جاتا ہے تو پھر بیٹی کو حصہ نہیں دیا جائے گا۔